ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہو۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ اور بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیلتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالمین۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے پیسے جائیدادیں چھوڑ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے، اسی سے سوچتا ہے، اسی سے وہ عمل کرتا ہے، اسی سے منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی سے وہ مومن ہوتا ہے، اسی سے معاذ اللہ کافر ہوتا ہے۔ اور وجود کے اندر جس کو درجے کے لحاظ سے بولنے میں بعض اوقات کم درجہ سمجھا جاتا ہے وہ پیر ہوتے ہیں، اور تو میری ٹھوکر کے بھی قابل نہیں، میں تجھے جوتے کی نوک پہ، پیر کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتا۔ ہم یہ کہتے ہیں محاورتاً کہ تو پیروں کے قابل بھی نہیں، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ دماغ کو دیا، دل کو دیا، اور سب سے ہلکا درجہ پاؤں کو دیا۔ لیکن مجھے بتلائیے گا اگر کبھی پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی چھنگلیا چیچی اس پہ اگر کبھی زخم لگ جائے تو جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ دماغ ہے، دماغ نے کبھی یہ کہا کہ چھوڑو یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے، نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، اتنا ٹائم کہاں ہے، رہنے دو، چھوٹی سی تو انگلی ہے، خیر ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ دماغ فوراً کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں کریں گے، پہلے ڈاکٹر کا پتہ کرو، اس کو مرہم پٹی کراؤ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہاں درد رہی تو باقی جسم میں بھی درد رہے گی۔ اور یہ بھی پتا ہے دماغ کو کہ اگر میں نے یہاں علاج نہ کرایا انگلی کا تو کہیں پیر بھی سارا زخمی نہ ہو جائے، اور اگر پیر کا علاج نہ کرایا تو ٹانگیں اور باقی وجود تک بھی زخم نہ آ جائے۔ لہذا دماغ جلدی فیصلہ کرتا ہے، ٹیسٹ کرانے کا، چیک اپ کرانے کا، دوائی لینے کا، مرہم پٹی کا۔ اور میرے بھائی مسلمان ایک وجود کی طرح ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ملک غریب ہوں اور کچھ کے پاس تیل کے کنویں ہوں، کچھ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ وہ سمجھ لیں کہ ہم اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر ایک جسم کی طرح ہیں، سوچتے ہیں اور ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے اگر اس طرح سوچتے ہیں پھر میرا خیال ہے کہ جس طرح تیل کے کنویں والے کو اپنی درد ہوتی ہے نا، سونے کے پہاڑوں والے ملک کو جس طرح اپنی درد ہوتی ہے نا، اس طرح اسے کسی کو بیکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے، چونکہ جسد واحد ہے۔ اور جسد واحد میں اگر کوئی درجہ بڑا بھی رکھتا ہو کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، ہم بڑے ہیں، تو آپ بڑے ہیں، لیکن بڑا دماغ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی وہ چھوٹا سا پیر کا حصہ زخمی ہے، جلدی کرو علاج کراؤ۔ لیکن بڑے دماغ والا کہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصی کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور نے معراج کی رات مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصی، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصی آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصی میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی۔
گئی, حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی. او میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں. مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں, ہماری خبریں ہی اور ہیں, ہمارا درد ہی اور ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں, ہمیں یہ خبر ہی نہیں. اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا, جاگتوں کو جگانا پڑتا. سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا. کیا کرے, اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں. یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے, لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا. پھر تو لبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے, اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے. کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں, کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے, چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا, ناانصافی ہو گئی جی, ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ. ہر بندے نے شور مچایا, بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں. کیوں ہوا جی, کیوں ہوا؟ مسجد اقصی کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں, ان لبرل لوگوں کا کیا کروں, ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں, ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں. اور وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے. بی بی عرض کرنے لگی, سونیا میں جا تو نہیں سکتی, دل بڑا کرتا ہے. حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے. جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا, ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے, ایک مسجد نبی کے لیے, اور تیسرا مسجد اقصی کے لیے. حضرت انس بن مالک تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حاضر تھا جب ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے, قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور کثرت صوم و صلات تو نہیں, یعنی کوئی زیادہ نفل اور نمازی اور نفلی روزے تو نہیں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمل ہے. حضور نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے. حضور بڑا مسکرائے اور فرمایا پھر تجھے مبارک ہو, قیامت میں تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو خوش ہو کے چلا گیا تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. وہ تو خوش ہو کے چلا گیا, میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں, حضرت ابو بکر سے بھی اور حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انس جن جن سے تم محبت کرتے ہو قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, تم قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, انہی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا, انہی کے ساتھ تمہیں رکھا جائے, انہی کے ساتھ تمہارا قیامت کے دن ٹھکانہ ہوگا. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ایک دن مجھے وہ خوشی ملی تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا, اور ایک دن میں خوش ہوا تھا جب نبی پاک مدینے آئے, اور ایک میں خوش ہوا جس دن حضور نے یہ فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. یہ میرے لیے مقام مسرت. اچھے لوگوں کے ساتھ جب آپ دوستی کرتے ہیں تو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ, بلکہ ہمارے مشائخ نے تو لکھا ہے قبر بھی کسی اچھے کے ساتھ بن جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے. کسی اچھے آدمی کی صحبت میں قبر ہو جائے اس کا بھی فائدہ ملتا ہے, اس کا بھی بھلا ہوتا ہے, اس کا بھی نفع نصیب ہوتا ہے, اس کے سبب بھی انسان پر رحمت کی جاتی ہے اگر پڑوس اچھا مل جائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی تھا تو وہ مکان بیچنے لگا, غربت آ گئی, کوئی مجبوری بن گئی, انسان کئی دفعہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کام کرتا ہے, تو وہ اپنا مکان بیچنے لگا. ایک صاحب سے اس نے سودا طے کیا تو 1000 دینار میں سودا ہو گیا. تو شخص کہنے لگا یہ 1000 دینار تو ہے مکان کی قیمت, گھر کی قیمت, زمین کی قیمت, ملبے کی قیمت, پر پتہ ہے میں تمہیں پڑوسی کون سا دے کے جا رہا ہوں؟ جناب عبداللہ ابن مبارک کہنے لگا 1000 دینار ان کا پڑوس تمہیں دینے کا دوں گا. 1000 دینار دو, اتنا عالی شان پڑوسی. اور پھر مکان بیچنے والا رو پڑا, کہنے لگا یہ وہ والا پڑوسی ہے جس کی برکت سے مجھے دین کی توفیق بھی ملتی ہے اور میرے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو. یہ میرا وہ والا پڑوسی ہے. 1000 دینار لوں گا ان کا پڑوس دینے کا کہ اتنا اعلیٰ قسم کی صحبت مجھے میسر, میرے بچے انہیں دیکھ دیکھ کر دین کا رنگ اختیار کرتے, میری اولاد انہیں دیکھ دیکھ کر آگے بڑھتی, تو میں 1000 دینار فقط اس چیز کا لوں گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جب پتا چلا کہ میرے پڑوسی کے میرے بارے میں نظریات کیا تو بلایا, فرمایا
میاں یہ تو نے کیا کیا، میں کہاں اس قابل ہوں۔ عرض کی حضور میں نے کبھی خوشامد کرنا نہیں چاہی، پر میرے دل سے پوچھ کے دیکھیں آپ کتنے بڑے، کبھی آپ پوچھیں مجھ سے آپ کتنے شاندار ہیں، آپ کی کیا بات ہے، آپ یہاں ہیں تو میں کتنی سکھ میں ہوں، کتنی آسانی میں ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے تو مکان نہ بیچ، تیری جتنی ضرورت ہے وہ میں پوری کر دیتا ہوں۔ اچھی صحبتیں، اچھے پڑوسی، اچھے لوگ، اچھے، لیکن ہمارے ہاں قدر نہیں ہوتی، ہمارے ہاں قدر نہیں ہوتی۔ چراغ کے بالکل نیچے اندھیرا ہو جاتا ہے، دور دراز سے آ کے لوگ فیض آور ہوتے ہیں، لیکن قرب و جوار والے اکثر بے فیض رہ جاتے ہیں، دور رہ جاتے ہیں، چونکہ ہم قدر نہیں کر پاتے۔ اگر اچھی صحبت میسر آئے تو پیار کریں اور دوستی کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں، مقدور بر خدمت کریں، مقدور بر آگے بڑھیں۔ لوگ تلاش کرتے رہے وہ زمانہ، دیکھیں نا صحابی کس سے بنتا ہے؟ صحبت سے بنتا ہے۔ صحابی اچھی صحبت سے بنتا ہے، ان کو اچھی صحبت میسر آئی تو وہ صحابی بن گئے، اور جن کو اچھی صحبت میسر آئی صحابہ کی تو وہ تابعی بن گئے۔ بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط کا زمانہ تھا، اب تو الحمدللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں فضل فرمائے قحط نہیں ہوتا۔ جن علاقوں میں ابھی بھی خشک سالی ہو جاتی ہے وہ بیچارے بڑے پریشان ہو، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں خشک سالی سے محفوظ فرمائے۔ جن علاقوں میں خشک سالی ہوتی تھی وہ بڑے پریشان ہوتے تھے، تو بغداد کہہ رہا ہوں، بستام میں نا بارش نہیں ہوتی تھی، خشک سالی ہو گئی، لوگ بڑے پریشان۔ ایک بہت بڑا طبقہ باہر نکلا، دعا کے لیے چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ میدان میں آئے، ایک درویش عالم کی قیادت، ایک نوجوان وہاں نہ اکیلا رہا کرتا تھا، ایک جگہ بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرتا تھا، وہ بھی آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر کے ان لوگوں سے کہا کہ تم بارش کے لیے دعا کرنے آئے ہو، اگر مجھے موقع دو تو مجھے رب کی رحمت پر امید ہے کہ میرے اکیلے کی دعا کی برکت سے بارش ہو جائے گی۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون، میرے جے منہ کالے تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندا ہی میرا۔ کہا جناب اگر آپ لوگ بھروسہ کریں تو مجھے امید ہے میرے اکیلے کی دعا پر ہی اللہ رحمت فرما دے۔ تو کہا بھئی آپ دعا کر دیں۔ اس شخص نے دعا بڑی عجیب کی، کہنے لگا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے نا اس جلوے کی برکت سے بارش عطا فرما، میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس جلوے کی برکت سے بارش عطا فرما۔ ابھی اس نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ رب کریم نے فضل فرما دیا، کالی گھٹائیں چھا گئی، رم جھم بارش ہونے لگی، اللہ کریم نے اپنا فضل کرنا شروع کر دیا، پھول کھلنے لگے، کلیاں مہکنے لگی، بادل آہستہ آہستہ برسنے لگے، بات بننے لگی، پھول چٹکنے لگے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا اور سمجھنا اس بات، جب کیفیت تھوڑی آگے بڑھی، بارش ہونے لگی، اب جب جل تھل ہو گیا نا سارے علاقے میں، لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، جو اہل نظر تھے اس نوجوان کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے میاں ایک بات تو بتائیے، دعا کیا ہوئی کہ یا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس کے صدقے بارش عطا فرما، یہ کیا دعا ہوئی؟ اس شخص نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا ایک دن کے لیے مجھے حضرت بایزید بستامی کی صحبت نصیب ہوئی اور ان کا جلوہ میری آنکھوں میں موجود ہے، جب بڑی پریشانی ہوتی ہے نا تو میں اس جلوے کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ اپنے فضل سے میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اچھے آدمی کی صحبت اگر آپ کو تھوڑی دیر میسر آتی ہے، تھوڑا وقت بھی میسر آتا، آپ تھوڑا ٹائم بھی اگر ان کی صحبتوں میں رہ پاتے، اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اللہ کرم فرما دیتا ہے، اللہ آسانیاں کر دے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کے بارے میں رب کریم کی بارگاہ میں اتنے ناز سے بات نہیں کرے گا، اتنی دل جمی اور دل سوزی سے بات نہیں کرے گا جتنی کچھ دوست اپنے دوستوں کے لیے بات